بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر نیوز ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جرگا کے سازہ جاوید عباسی۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلم ویلی کی سیاست میں ان دنوں بونچال سا آیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے 2 سابق وزرائے اعظم کے خلاف بیان بازی کی۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق قدر خان کے آبائی ضلع میں حلقہ انتخاب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پتلا جلایا گیا اور لیگی کارکنان نے سخت غم غصے کا اظہار کیا، اور اس دورانیے میں ایک نیا جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ سابق امیدوار اسمبلی پیو پارٹی آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر صاحبزادہ محمد اشفاق ظفر کی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس، اور اس کے بعد ایک نئی جنگ شروع ہو گئی نون لیگ اور پیو پارٹی کے درمیان، اور پریس کانفرنس شروع ہو گئیں جس میں نون لیگ نے پیو پارٹی پر الزام تراشی کی، پیو پارٹی نے نون لیگ پر، اور جیسا کہ آپ نے ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا کہ پیو پارٹی نون لیگ پر الزام تراشی کر رہی ہے، نون لیگ پیو پارٹی پر، جبکہ پیو پارٹی اور نون لیگ دونوں حکومت کی اتحادی جماعتیں۔ اور آج اس پروگرام میں آپ میرے ساتھ مہمان ہیں جو جیلم ویلی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا کے جنرل سیکرٹری مبارک سہنوان صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا کے سینئر نائب صدر شاہد عزیز کیانی صاحب، جو کہ سیاست پر، عوامی مسائل پر ان کی بڑی گہری نظر بھی رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارک سہنوان صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ آج کل جو اچانک جو جیلم ویلی کی سیاست میں ایک دم تبدیلی آ گئی ہے، گرمو گرمی، اور نون لیگ بھی اور پیو پارٹی دونوں حکومت کی اتحادی بھی ہیں، اور انہی کے وزراء ایم ایل ایز کے ووٹ سے جو ہے وہ چودھری انوار الحق وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے، اور آخر یہ ان کی جنگ ہے کیا؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ کیسے شروع ہوئی؟ اشفاق ظفر کی ملاقات، پھر وزیر اعظم کا پتلا جلانا، پھر پریس کانفرنس کا جو سلسلہ جاری ہے، اس سارے سنیریو کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں مبارک صاحب؟ بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے آزاد کشمیر، خاص کر ضلع جیلم ویلی کے اندر جو سیاسی گیما گیمی ہے وہ بڑے عروج پر ہے، الزام تراشیوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں بغیر نام دیے 2 جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کو کہا کہ میں کسی چرسی اور نشے کی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، تو اس کے بعد جو دوسرے وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن جو جیلم ویلی سے تعلق رکھنے والے راجہ فاروق قدر خان صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، انہوں نے ہٹیاں بالا پریس کلب کے سامنے ایک بڑا احتجاج بھی کیا، اور اس میں ان کا پتلا بھی جلایا اور وزیر اعظم کو نازیبا الفاظ سے بھی پکارا گیا، جس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یکسر تبدیل ہوتی گئی۔ جیلم ویلی کے اندر جو سیاسی حریف ہیں راجہ فاروق قدر خان صاحب اور صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب، تو پہلی بار جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات کھل کے سامنے آئے، اس سے پہلے اشفاق ظفر صاحب بھی فرینڈلی اپوزیشن کر رہے تھے فاروق قدر خان صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد بھی تو اس کے بعد جب وزیر اعظم نے اشفاق ظفر صاحب کو ملاقات کے لیے بلایا، تو اس کے بعد صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب نے اچانک جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہٹیاں بالا کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی پریس کانفرنس، ایک ہی پریس کانفرنس کور کرتے ہیں، دوسرا پریس کلب میں بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ ایک نیا جو بچال سا ہے۔ مجھے جہاں تک سوشل میڈیا یا ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اشفاق ظفر صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ہے کوئی آفر کی ہے کہ آپ کو جو ہے فاروق قدر کے مقابلے میں ہم ایڈجسٹمنٹ دیں گے، اور اس کے بعد ہم ہٹیاں بالا میں جو ہے ایک جلسہ بھی کریں گے اور آئیں گے، تو اس پہ جو لیگی کارکنان ہیں وہ یعنی کہ الزام کی بچھاڑ کر رہے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر جو پی پی کے کارکنان ہیں وہ نون لیگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ پھر آنے والا جو وقت ہے یہ بتائے گا کہ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر اشفاق ظفر صاحب کو ایڈجسٹ کر پاتے ہیں، وہ ہٹیاں بالا میں آتے ہیں، یا صرف یہ بیان بازی کی حد تک رہے گا۔ اگر تو وہ اشفاق ظفر صاحب کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ہٹیاں بالا میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کی صورتحال اور چینج ہوگی، پھر وہاں پہ دیکھیں گے کیا نون لیگ وہاں پہ کوئی احتجاج کرتی ہے، کیونکہ اس ٹائم حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، یا کس جماعت کی ہے۔ مخلوق تو حکومت چاہ رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی وزارتیں بھی ہیں، نون لیگ کی بھی ہیں، تو یہ کوئی عجیب گیما گیمی نظر آ رہی ہے، برحال اس پہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ شاہد عزیز کیانی صاحب، آپ
کی بھی اس معاملے میں بڑی گہری نظر رہتی ہے سیاست میں. آپ یہ بتائیں کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کی جنگ شروع کیوں ہوئی، کس وجہ سے شروع ہوئی؟ جب کہ ان کے ووٹ سے وہ منتخب ہوئے، انہیں ووٹ بھی دیا ہے فاروق حیدر صاحب نے وزیر اعظم کو، اور یہ مسلم لیگ نون اس کی تعدی بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان دو موجودہ سٹنگ وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم کی جنگ ہے کیا، کس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی؟ بہت شکریہ جاوید باز صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. یہاں پہ جو پہلی بات وہ یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے یعنی سب نے دیکھا ہے کہ حکومت بنانے میں آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے اس میں فاروق صاحب کا کلیدی کردار ہے. اور یہ شروع میں تنویر الیاس صاحب کے چونکہ اگینسٹ تھے اور انہوں نے باضابطہ طور پہ کمپین کر کے پیپلز پارٹی کو تو ساتھ رکھ کے انہوں نے یہ اگر نہ بناتے تو تنویر اپنا کیا نام ہے انوار الحق صاحب وزیر اعظم جو ہے نا وہ نہ بن سکتے تھے، اور پہلا ووٹ بھی انہوں نے دیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو حکومت بن چکی ہے مخلوط حکومت ہے، سینئر وزیر ہیں اپنا پیپلز پارٹی اس کے مسلم لیگ نون کے کیا نام ہے ان کا کرنل وقار نور صاحب. تو فاروق صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے لوگ جو ہے نا ابھی ایک وہ نثار عباسی صاحب ہیں ان کو انہوں نے معاون خصوصی و مشیر حکومت بھی مقرر کیا. تو ایسی چیزیں پہلے اگر یہ اختلاف رکھتے تو اختلاف میں یہ کر دیتے کہ جی اپنے استعفے دیتے. استعفے اب انہوں نے دیے نہیں، حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کے مخالفت اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اندرون خانہ ان کی کیا پلاننگ ہے یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب جو ہیں ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ان کو اپنے ضلع اور حلقے میں آ کے یہ پریس کانفرنس تو کرنی چاہیے تھی، لیکن اس طرح الزام تراشی کا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور ان کے خلاف یعنی الزام تراشی، اگر وہ یہ الزام تراشی انوار الحق صاحب سے ملنے سے پہلے کرتے صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب تو اس کا کچھ اور اثرات ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے چونکہ وزیر اعظم سے کر کے آئے ملاقات جب انہوں نے کی اس کے بعد آ کے یہ باتیں کی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے کس کے اوپر، انوار الحق صاحب کے اوپر، کہ انہوں نے کسی سازش کے تحت اشفاق ظفر صاحب کو تیار کیا. جیسے نون لیگ والوں کی طرف سے یہ الزام لگا ہے کہ جی انہوں نے پیسے لیے ہیں کوئی 30 لاکھ روپے، چیک نمبر بھی انہوں نے اس دن بتایا اپنی پریس کانفرنس میں، جی اتنا چیک نمبر دیا ہے انہوں نے. تو لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے کچھ اس ثبوت طرح. نہیں دے سکے، لیکن جو ہے نا انہوں نے اس پہ یہ چیز کی نا کہ کوئی 700 کوئی نمبر کا بتایا بھی ہے انہوں نے. اب تو اس کا جواب صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب دے سکتے ہیں کہ آیا چیک نمبر لیا ہے انہوں نے یہ 700 کوئی یا نہیں لیا. تو اس کے بعد صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کی مکمل خاموشی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو جو چیک کی بات ہوئی تھی چیک کے بعد وہ فوری اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جی میں نے چیک نہیں لیا. تو اب باقی عوامی حلقے جو ہیں ان میں بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ انوار الحق صاحب چونکہ ضلع جیلم ویلی آ رہے ہیں ان کی آمد متوقع ہے. تو دیکھا جائے تو ضلع جیلم ویلی چونکہ ایک پسماندہ ضلع ہے، اس کے اندر اس کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے تو وزارت عظمیٰ کے بعد پہنچا ہے تقریباً، کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی خاص، اس طرح کی کوئی میگا پروجیکٹس نہیں لگ سکے. اب سڑکیں جو ہوتی ہیں نا، سڑکوں کو جس طرح نون لیگ والوں کی طرف سے مختلف پریس کانفرنسز ہوئی ان میں یہ کہا گیا جی کہ اپنا ہم نے سڑکیں دی ہیں، یہ فلاں سڑک یہ فلاں سڑک، یہ میگا پروجیکٹس میں نہیں آتے. سڑکیں جو ہیں نا یہ ذرائع رسل الرسائل اور آمد رفت کا تو ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو میگا پروجیکٹس آتے ہیں ان میں آ جاتے ہیں کوئی صنعتی یونٹس لگائیں آپ، کوئی آئیڈل منصوبے لگائیں آپ، کوئی دیگر انڈسٹریاں لگائیں جس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں، کوئی ٹیکنیکل کالجز ہوں، ادارے اپ گریڈ ہوں. وہ چیزیں انہوں نے نہیں کی. اب یہ سڑکوں کو میگا پروجیکٹ نہیں کہا جا سکتا. تو دوسرا یہ کہ اگر انوار الحق صاحب ضلع جیلم ویلی میں آتے ہیں تو شاید وہ اس ضلع کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اپنا کردار ادا کر دیں، جس کا فائدہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پورے ضلع کو ہوگا، نہ کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ہوگا. اچھا مبارک صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اشفاق ظفر کی ملاقات کے بعد اور اشفاق ظفر کی پریس کانفرنس کے بعد جو لیگی کارکنان اور پیو پارٹی کے کارکنان کے درمیان جو سیاسی وار چاہ رہے ہیں، الزام تراشی وغیرہ، پریس کانفرنس شروع ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، پیو پارٹی والے نون لیگ والے پر، وہ نون لیگ والے پیو پارٹی والوں پر، آپ نہیں سمجھتے جو وزیر اعظم جو چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم کے حلقے میں اس طرح یہ کام اس کو جواب دینے کے لیے کوئی بندہ ہو وہاں پر موجود ہو جو میری جگہ وہاں پر جواب دے یا کوئی ٹف ٹائم دے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ
वज़ीर आज़म का वो उस झंडे की तकमील करती नज़र आ रही है जो वज़ीर आज़म चाहते हैं कि फ़ारूक हैदर के हल्के में हो। आप नहीं समझते कि जो जिस तरह ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये वज़ीर आज़म चाह भी ये रहे हैं, यही ऐसा ऐसा भी होना चाहिए, ये उनके झंडे की तकमील नहीं हो रही क्या? बिल्कुल ज़ाहिर जावेद अब्बासी साहब, जिस तरह शायद कैनी साहब ने बात की कि अगर तो साहबज़ादा शहबाज ज़फ़र साहब ये जो वज़ीर-ए-आज़म दो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो तू तकरार लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू, इससे पहले अगर शहबाज ज़फ़र साहब को इस तरह की बयानबाज़ी करते तो उनको अवामी जो सियासी हल्के उनको कदर की निगाह से देखा जाता। हमारी तरफ से भी ये होता है कि शहबाज ज़फ़र साहब की अपोज़िशन करने की सूरत में आ चुके हैं। उससे पहले तो साहबज़ादा शहबाज ज़फ़र साहब की मुकम्मल खामोशी रही है, बल्कि उससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत रही, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब साहबज़ादा शहबाज ज़फ़र साहब के घर टी पार्टी पे गए रहे, सबको पता, कोई उन्होंने जो अपोज़िशन नहीं की। उस तरह जो बनी हाफ़िज़ की तरफ रोड जा रही है, आए रोज़ वहाँ पे हादसात होते हैं, जानों का ज़िया होता है, और वो एक हड्डियों पाला का जो हुस्न है उसको भी मानत कर रही है। वो शहबाज ज़फ़र साहब ने उस रोड के हवाले से भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुलाकात की हो किसी से। अब जब ये वज़ीर-ए-आज़म का पुतला जलाया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कि अपना जवाब देने के लिए एक किस्म का नुमाइंदा मुकर्रर किया, जो मेरी जगह जवाब दे। अब देखिए इसमें नून लीग के फ़ारूक हैदर साहब के खिलाफ जब ऐसा हुआ, तो नून लीग के जितने भी वज़रा हैं या सीनियर वज़ीर हैं या मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, मज़म्मती बयान नहीं दिया। इन्होंने हालाँकि मुतालबा भी किया कि हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फ़ारूक हैदर साहब के साथ उनकी अपनी जमात खड़ी नहीं हुई। इससे लगता है कि फ़ारूक हैदर साहब की अपनी जमात के अंदर इख्तिलाफ़ात मौजूद नहीं, हैं। आप क्या समझते हैं कि नून लीग के अंदर ग्रुपबंदी है? ग्रुप बस मतलब वो नून लीग के जो एमएलएज़ हैं, जो वज़ारतों से वो एंजॉय करना चाहते हैं, स्टेटस एंजॉय बिल्कुल करना आप चाहते हैं, और फ़ारूक हैदर इसके मेरे ख़्याल में मुखालिफ हैं। फ़ारूक हैदर साहब मुखालिफ हैं और वो स्टेटस एन्जॉय कर रहे हैं। अब देखें ना कि सीनियर वज़ीर हैं कर्नल वक़ार नूर साहब, उसके अलावा 2-3 वज़ीर और हैं। एक नसारा अब्बासी साहब जो हाल ही में बनी है, तो किसी एक ने भी बयान नहीं दिया। हालाँकि वही नसारा अब्बासी साहिबा जो थी, फ़ारूक हैदर साहब के हक़ में बड़ी बयान देती थी, जब तक वो उनको हुकूमती ओहदा नहीं मिला था। हुकूमती ओहदा मिलने के बाद मुझे उनकी आप कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें। कोई स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आई। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं अनवर अल हक साहब, उन्होंने शहबाज ज़फ़र साहब से मुलाकात की, शायद उसमें उन्होंने कोई उनको ऑफ़र की होगी कि मैं आपको इस ओहदे पे एडजस्ट करता हूँ। तो उसके बाद वो फिर आए, उन्होंने एक धुआँधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद नून लीग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं। और इसका मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब हड्डियाँ बाला आ जाते हैं, अल्लाह करे आ जाएँ, तो आम अवाम को फ़ायदा होगा। सियासत तो होती रहती है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट लग जाएगा। और इसकी जो सबसे बड़ी जो मुझे तब्दीली नज़र आई है बनी हाफ़िज़ रोड, वो इसी तरह इनकी फ्रेंडली अपोज़िशन की वजह से अल्तवा का शिकार थी। तो अब जो है ये जब ग्रुप बंदी शुरू हुई, तो फ़ारूक हैदर साहब ने 3 किलोमीटर उसकी रिकंडीशन की मंजूरी दी है। मुझे लगता है कि अब फ़ारूक हैदर साहब चाह रहे हैं कि मैं कुछ अपने हल्के में काम करना चाहूँ, लेकिन वही बात है शायद कैनी साहब वाली के बहुत देर कर दी मेहरबान आते-आते। जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने इस पे कोई नहीं दिया। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले दिन क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को पीपल्स पार्टी जेनम वैली में लाने में कामयाब हो जाएगी। अगर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आ जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी जो हड्डियाँ बाला है उनकी इज़्ज़त रह जाएगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब हड्डियाँ नहीं आते, तो फिर जो है ना, मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा, और जो है ना, इसमें इनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। शायद अज़ीज़ कियानी साहब किस पार्लिमानी और जमहूरी मुल्क में या रियासत में मुस्बत और जानदार सेहतमंदाना अपोज़िशन जो है वो किसी भी इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। 2 साल की खामोशी और फिर अचानक वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे इल्ज़ाम लगाना कि वो उन्होंने काम नहीं किए, इस तरह किया, अवाम की बात की, मसाइल की बात की। आप क्या समझते हैं कि 2 साल खामोश रहना अशफाक़ ज़फ़र की जानिब से, फिर अचानक आके उनको अवामी हकूक़ याद आ जाना, इसको अवामी हल्के किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं? क्या वो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि उनके अपने ज़ाती मफादात हैं, एडजस्टमेंट की कोई बात चल रही है, कोई कहते हैं कि वो अवाम के दुख दर्द बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं कि 2 साल चुप रहना, फिर उसके बाद उस तरह की अपोज़िशन ना करना जिस तरह उनको करनी चाहिए थी, फिर अचानक आके उनको अवामी मसाइल याद आ जाना, इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते ज़ाहिर हैं? साहब देखें ना, अभी 2 साल ही नहीं है, बल्कि पिछले 5 साल भी साहबज़ादा इशफ़ाक़ ज़फ़र साहब, चूँकि जब फ़ारूक साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उस दौरान भी इन्होंने बिल्कुल ही चुप का रोज़ा रखे रखे हैं, बोले नहीं हैं। तो अमूमन यही होता है कि जब बंदा कहीं न कहीं से उसको मिलती है ना कोई वो शय,
تو اس پہ آگے ابھی لوگ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اشفاق ظفر صاحب جو وزیر اعظم سے ملے ہیں، ان کے ساتھ کوئی انہوں نے کوئی تعاون کیا ہے یا کوئی ان کو کوئی لالچ دی ہے کسی عہدے کی کہ جا کے آپ جو ہے نا فاروق اعظم صاحب کے خلاف اس طرح کی بات کریں تاکہ ان سے کوئی انتقام لینا چاہ رہے ہیں انوار الحق صاحب. لیکن یہ سر دست اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو اشفاق ظفر صاحب کی طرف سے بیان بازی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہوئی ہے سابق وزیر اعظم کے اوپر جو بات بھی کی گئی ہے، تنقید کی گئی ہے، یہ تنقید چاہے اشفاق ظفر صاحب عوامی اس میں کر رہے ہیں، مفاد میں کر رہے ہیں یا ضلع کے عوام بہتری کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا ڈائریکٹ جو ہے نا براہ راست اثر کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ وزیر اعظم جو ہے انوار الحق صاحب ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کو اکسا کے کسی تناظر میں بھیجا ہے. وہ کہ پہلے خاموش تھے اشفاق ظفر صاحب. اب دوسری بات یہ ہے کہ ضلع کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں یا جو بھی ہیں اس کے ذمہ دار ایک واحد اگر دیکھا جائے تو فاروق اعظم صاحب کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ذمہ دار ہیں. اس کے ذمہ دار جو ہیں اس ضلع کے جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں ان میں اشفاق ظفر صاحب جو ہے نا وہ سرپرست آتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور ان کے والد صاحب جو ہے نا اللہ جان نصیب کر ان کو وہ سینئر منسٹر بھی رہے ہیں، کئی حکومتی دیگر عہدوں پہ بھی رہے ہیں. تو تب سے لے کے اب تک تو صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کو اس ضلع کے اندر کتنے انہوں نے عوامی مفاد کے لیے جو کام کیے یا عوامی حقوق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. وزیر اعظم تھے جب فاروق اعظم صاحب، تو صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا اس وقت. پورے 5 سال اپوزیشن کرتے، 5 سال اپوزیشن کرنے کے بعد بنی آفس روڈ تھی، اس کو بنوانا تھا. یہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے، مثلا اس کی عمارت ہے، ہمارا اسپتال جو ہے ابھی THQ چل رہا ہے، اس کی کوئی حالت بہتر نہیں ہے. اس کے اوپر بیان بازی کرنا، پھر وہاں اس وقت یہ ہوا تھا کہ جی اسپتال جب بنا، آپ دیکھیں اسپتال نیچے ہے، اس کی بلڈنگ بن رہی ہے، اوپر ادھر ایک ان کا پرائیویٹ کلینک وہ انہوں نے کھول لیا تھا اسپتال، پرائیویٹ اسپتال کے نام سے. تو اب یہ تھا کہ مفاد عامہ کے کام کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو یہ جمہوریت کے نام پہ نا جس طرح پورے پاکستان میں پچھلے 76 سالوں سے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایسے ہی ادھر بھی ہے. یہاں پہ عوام کی غربت پسماندگی کے اوپر سیاست چمکا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت اشفاق ظفر صاحب کی پریس کانفرنسز یا بیان بازی، اس کو عام پبلک میں اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مفادات کی جنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مبارک صاحب، جیسا کہ لیگی کارکنان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم وزیر اعظم کا جیلیں ویلی آمد پر ان کا راستہ روکیں گے، اور وہ پریس کانفرنس کر کے ختم ہوئے، تو 1 گھنٹے بعد پیو پارٹی والوں نے پریس کانفرنس کر کے تڑی لگا دی کہ دیکھتے ہیں جی کون روکتا ہے، جی ہم ان کا شاندار استقبال کریں گے. تو یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں باحثیت ایک قلمکار صحافی وزیر اعظم کا جیلیں ویلی پہ قدم رکھنا آنا، اور نون لیگ کی طرف سے ان کو ان کے راستے روکنے کا جو اعلان کیا جا رہا ہے، پیو پارٹی کی طرف سے شاندار استقبال، اور وزیر اعظم آئیں گے، پیو پارٹی ان کا استقبال کرے گی، نعرہ کون سا لگے گا، جھنڈا کون سا استعمال ہوگا، کیا اس استقبال میں وزیر حکومت دیوان چغتائی بھی شامل ہوں گے، ان کے حلقے کے لوگ بھی شامل ہوں گے، کون سا جھنڈا ہوگا، کون سا نعرہ ہوگا، کیا نون لیگ واقعہ راستہ روکے گی کہ اعلان کیا تک ہے، اس تمام چیزوں کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریا صاحب، جس طرح ابھی بلدیاتی الیکشن گزرے تو وہاں پہ بھی یہ اعلان کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اگر وزیر اعظم سردار تنویر ریاض صاحب تھے کہ ہٹیاں میں آئیں گے تو ہم ان کا راستہ روکیں گے. وہ ہٹیاں میں آ کے چلے گئے واپس، کسی نے راستہ نہیں روکا. اور میرے خیال میں اگر وزیر اعظم ہٹیاں میں آتے ہیں تو راجہ فاروق عبدالرحمان صاحب اپنے کارکنان کو روکیں گے کہ کوئی اس طرح کے احتجاج یا بدتمیزی کا رویہ نہ اپنایا جائے. اس میں بھی جو احتجاج ہوا اس میں جو سینئر لیگی کارکنان تھے، آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہ سائڈ پہ کھڑے تھے. چند جو لیگی کارکنان ہیں وہ ہمیشہ صف اول میں آگے ہی رہتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ گالیوں کا آغاز کیا اور ان کو دیکھ کے پھر 2-4 کچھ اس میں کھلے عام ان کو سرکاری ملازمین بھی تھے اور انہوں نے بھی پھر وہاں پہ اس طرح وہ کیا. تو میرے خیال میں جو یہ کلچر تھا یہ جین ویلی سے نہیں جانا. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو کا پتلا جلانا، خواہ وہ کسی حکومت کا ہو، پارٹی کا ہو، کیا یہ اچھی روایت ہے کسی چیف ایگزیکٹو؟ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ چودھری انوار الحق کا پتلا جلایا گیا، صاحب کا دور میں بھی ایک وزیر اعظم کا مظفر آباد میں پتلا جلایا گیا، لیکن بہرحال یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا اچھی روایت ہے کسی ریاست کے چیف ایگزیکٹو کا پتلا جلانا، اس کو روڈ میں سریام گالم گلوچ وغیرہ، یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چودھری انوار الحق کے خلاف کی نہیں، اوورآل کہتے ہیں
उस दिन जो पुतला जलाया गया, न सिर्फ पुतला जलाया गया, वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीरें भी जलाई गई, उनको पाँव के नीचे रौंदा गया। लीगी कारकुनान अपनी जूतियाँ उठा के इस तरह कह रहे थे कि हम जूती की नोक पे इस तरह रखते हैं वज़ीर-ए-आज़म को। तो उसके बाद जिस शख्सियत की वजह से ये एहतजाज किया गया, फारूक अब्दुल्ला साहब की जानिब से इस पे तरदीद भी आई, उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी ये तरदीद जारी की गई कि हमारा सियासत में ये कुछ लगा रहता है, लेकिन ये जो कुछ किया गया मैं इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक साहब अगर जेल वैली में आते हैं तो मेरे ख़्याल में उनका आना खुशाइन रहेगा हटिया जेल वैली की अवाम के लिए। कम से कम वो कुछ ज़्यादा ना उन्होंने किया तो कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा देंगे जिससे आम अवाम को फ़ायदा होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें सुन भी रहे होंगे यकीनन। तो मैं भी उनसे कहूँगा कि आपको जेल वैली में आना चाहिए, आपको जेल वैली के मसाइल सुनना चाहिए। ये आज़ाद कश्मीर का एक तारीख़ी ज़िला है, इसको तारीख़ी आज़ादी कश्मीर का गेटवे कहते हैं। यहाँ पे बड़े मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे तालीमी इदारा जाते हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं, बच्चे खुले आसमानों तले बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर तालीम दीवान दिहान चकताई भी यहाँ पे आएँगे, तो इसमें ये लगता है कि वज़ीर तालीम शायद क्योंकि उनका हल्का है, वो आ भी सकते हैं। और शायद वो जब अगर उनको वो ये क्योंकि सोचेंगे कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आ गए और कोई वो मेगा प्रोजेक्ट ले गए, तो इसका क्रेडिट जो है वो इशफाक ज़फ़र साहब ले जाएँगे, तो फिर मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आएँगे तो वो इशफाक ज़फ़र साहब की दावत पे। और दूसरा जो आपने कहा कि जो कारकुनान झंडे किसके लेके जाएँगे, ये सबसे बड़ी मसला है कि यहाँ पे मखलूत हुकूमत है। तो बहुत शुक्रिया मुबारक सहनवान साहब स्टूडियो तशरीफ लाने का। शाहिद अजीज़ कियानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जेल वैली का दौरा करेंगे, इशफाक ज़फ़र की एडजस्टमेंट होगी, क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक कदर ख़ान सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक को जेल वैली आमद पर क्या खुश आमदीद कहेंगे, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला रुकेगा, आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम जिरगा के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।